أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ لقمان فل تجوید کوڈ وَمَن یُسْلِم وجہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا وجہہ الی اللہ وہو محسن اخفا ہوگا یہاں پر نو فقدس تم سکا بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وا پر ہوٹو کو گول کیجئے ما یہاں پہ اخفا ہوگا ما کفارا اس کو جلدی پڑھنا ہے کفارا نہیں کر کے پڑھنا کفارا را کو ہیوی کیجئے فلا یح ہا کا مخرج نکالیے یح زون کا کفرہ الینا مرجعہم فننب یہاں پہ پریس ہوگا نب بی اوہم یہاں پر غنہ ہوگا ہم بی ما عاملو ان اللہ علیم یہاں پہ بھی غنہ ہوگا علیم بذات یہاں پر سواد سے ملے گا صدور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ترجمہ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یعنی پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیا یعنی اپنے ہر معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر اپنی پوری زندگی کے معاملات کو چلایا یعنی اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کی جو رسی ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر اپنی پوری زندگی گزارنا یعنی اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل قرآن مجید سے نکالنا، یہی ہے مضبوطی سے تھامنا۔ دیکھیں نا یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، نتیجہ رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں آزمائش، پریشانی، تکلیف، وہ سب اللہ کے سپرد کر دینا ہے، یہ کہہ کے، یہ نیت کر کے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی میری معاملات کو درست کرے گا۔ ترجمہ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آئیے اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص تمہاری بات ماننے سے انکار کرتا ہے وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کو رد کر دیا اور کفر پر اصرار کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن در حقیقت اس نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی انہوں نے آپ کا کچھ نقصان کیا، بلکہ یہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کو دین کا پیغام پہنچاتے تھے تو اس وقت تو ان کے سامنے ہاں ہاں کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ پھر جاتے تھے۔ تو
اور اس ان کے رویے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے تھے نا کہ جو اسلام سے پھر گیا، اس نے کفر کیا، اس کا انجام کیا ہے، تو وہ بہت رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ رنج نہ لیں، آپ غم نہ لیں، یہ نہیں ماننے والے نہ مانیں گے۔ آپ کا کام ہے ہمارا پیغام ان تک پہنچانا، اور میرا کام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا کام ہے ہدایت دینا، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، نہ غم کھائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سینوں میں دبے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کافروں کے دل کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔